جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ یہ اتباع نہیں ہے کیا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کی بھی ایک جھلک تو آپ کو بتاؤں کہ نہیں جی؟ جب مکہ فتح ہو گیا، عجیب منظر ہے، سارے لرزہ بر اندام میں، آج تو ہمارا رگڑا نکلے گا، آج ہماری خیر نہیں، لیکن نبی کریم نے معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ معاف کر دیا، معافی کا اعلان ہوا، ہر طرف سے کلمہ شہادت کی آوازیں گونجنے لگی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کلمے پڑھ رہے ہیں لوگ۔ لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رہے، مکہ فتح ہوا، سارے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مظلومین میں سے ہیں جنہیں مکے کی سنگلاخ وادیوں میں گھسیٹا گیا، جنہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جنہیں کوئلوں پہ لٹایا گیا، ننگی پیٹھ پہ کوڑے برستے ہیں، لیکن قربان جاؤں مارنے والے تھک جاتے ہیں، بلال حبشی تکبیر توحید کے نعرہ لگاتے نہیں تھکتے۔ شکر ہے جی کوئی بندہ تو جاگیا ہے، وہ ایک جاگے آپ نہیں جواب دیتے تو کیا کریں؟ خیر توجہ کیجئے، یہی وہ بلال ہے۔ نماز ظہر ہونے کا وقت ہے، ہر آدمی آگے آگے بڑھتا ہے کہ آج میں اذان دوں، افتتاحی اذان ہے، لیکن جی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، توجہ نہیں ہو رہی۔ ہر آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا، اذان دیجئے، اذان دیں۔ یوں نظر دوڑائی، فرمایا این بلال، این بلال، او بلال کہاں ہے؟ ان ننگی کمر پہ کوڑے برداشت کرنے والا بلال کہاں ہے؟ جسے توحید کا نعرہ لگانے پہ پابندی آئے تھی، وہ کہاں ہے؟ صفے چیرتے ہوئے آ گیا، جی یا رسول اللہ، فرمایا بلال اذان دو۔ کیا دو؟ اذان دو۔ اللہ فرمایا یا رسول اللہ کہاں اذان دوں؟ مدینہ میں تو خاص جگہ پہ کھڑے ہو کے کہاں اذان دوں؟ فرمایا بلال آج سارا عرب نیچے، قریشی نیچے، ہاشمی نیچے، عرب نیچے، آزاد نیچے، اور بلال آج کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ پہاڑ پور والوں، تکلیفوں کے بعد جب مقام ملتا ہے، اذیتوں کے بعد جب نتیجہ آتا ہے، تکلیفوں کے بعد جب رب نوازتا ہے، اس کی لذت ہی اپنی ہوتی ہے۔ بلال حبشی کے دل میں کتنی خوشی آئی ہوگی کہ میں بلال جہاں مکے میں آنے کی اجازت نہیں، زمین پہ لیٹے عہد کہنے کی اجازت نہیں، آج وہ سارے نیچے، میں کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا۔ چڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ بھی سامنے ہے، مہاجرین و انصار بھی سامنے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مزہ آیا ہوگا اس لہجے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں لگائی ہیں۔ نبی کریم دیکھتے ہیں جب وہاں سے نماز پڑھتے ہیں نا، تو سائی والی جو جگہ ہے نا، صفا مروہ، کچھ انصار پریشان سے دائیں بائیں ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انصار کو کیا ہو گیا ہے؟ ادھر ادھر ہو کے جا کے کچھ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ ان کے لیڈر آ کے کہنے لگے جی یا رسول اللہ خوشی کا دن تو ہے، ہم بھی خوش ہیں، مہاجرین بھی خوش ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ آپ کو تو آبائی وطن مل گیا، مہاجرین کو اپنے مکانات، اپنے آبا و اجداد کے ٹھکانے گھروں میں آ کے آباد ہو جائیں گے۔ یہاں تو کعبہ ہے، یہاں تو مقام ابراہیم ہے، یہاں تو صفا و مروہ و زمزم ہے، اب آپ بھی مدینہ چھوڑ کے آ جائیں گے
تو ہم نے تو ہر دکھ برداشت کیا ہے، لیکن آپ کی جدائی اب ہم سے برداشت نہیں ہوگی، ہمیں تو یہ پریشانی لائق ہے۔ میرے نبی کی وفا بھی تو دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا او میرے انصار پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم ہے میں بے وفائی نہیں کرتا، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، انہوں نے عسرت میں تابعداری کی ہے، ہم خوشی میں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں لوگ، جو ناراض بھی ہوتے ہیں، آپ گھر جرگہ بیچ کے اس کو کیا کر لیتے ہیں، فلاں بہن ناراض ہے، پھوپھی ناراض ہے، خالہ ناراض ہے، چچا ناراض ہے، ماموں ناراض ہے، جاؤ یار میری بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، جو ناراض ہے ان کو بھی راضی کر لیتے ہو، روٹھے ہوئے ان کو منا لیتے ہو، لیکن جو رب راضی ہوتا ہے اسے ناراض کر دیتے ہو۔ یہ کون سا فلسفہ ہے میرے دوستو؟ آئیے، اتباع پیغمبر ہی میں کامیابی ہے، اتباع رسول ہی میں کامیابی کا راز ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کی محبت کو دیکھ لیجئے، فاروق اعظم کی محبت کو دیکھ لیجئے، عثمان و حیدر کی محبت کو دیکھ لیجئے۔ کہاں ابو بکر صدیق، قربان جاؤں، بیٹے نے کہا ابا جان آپ شکر کریں بدر والے دن آپ میرے سامنے آگے تھے، میں نے بچا لیا، پہلے ارادہ کیا کہ ماروں، لیکن جب دیکھا کہ ابا جان ہے میں نے تلوار پیچھے کر لی، آپ کو کہا کچھ نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا بیٹا میں کیا شکر ادا کروں، شکر تو ادا کر، تو نے دیکھا کہ باپ ہے، تو نے پیچھے کر لی تلوار، اللہ کی قسم اگر میری تلوار کے سامنے آتا میں ایک لمحہ بھی انتظار نہ کرتا، میں تیرا سر قلم کر دیتا، اس لیے کہ اس وقت میرے رشتے میں تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے بیٹے تو وہ تھے جو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر۔ یہ محبت کے تقاضے پورے کر کے دکھائے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا خاتون دوڑتی ہوئی احد کے میدان کی طرف آ رہی، راستے میں کوئی کہتا ہے ماں آپ کا خاوند شہید ہو گیا، کہنے لگی اور بتاؤ، جی بھائی شہید، بیٹا فلاں بیٹا فلاں بیٹا، سچ بتاؤ اولاد لٹ جائے، بیوی کا خاوند مر جائے، بھائی مر جائے، شہید ہو جائے، سارا کچھ تو اس کا لٹ کے پیچھے بچتا کیا ہے؟ لیکن دیوانہ وار آتی ہے، کہنے لگی ما فعل رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صحیح سلامت ہیں، کہنے لگی جب تک دیکھوں گی نہیں تسلی نہیں ہوگی۔ جب بھاگے آ کے دیکھتی ہے نبی اکرم کے چہرے پہ نظر ڈال کے کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، جب آپ سلامت ہیں تو ہر تکلیف آسان ہے، ہر تکلیف سہنا آسان ہے۔ میرے دوستو یہی ہماری محنت ہے، یہی ہماری کوشش ہے، ملک طول و عرض میں اشاعت توحید و سنہ یہی پیغام لے کے چل رہی ہے۔ آؤ لوگو نبی کے محبت کے دعوے دارو، آؤ نبی کی سنت اپنا لو، نبی سے محبت کے دعوے دارو، آؤ نبی کی سنت کو عام کرو، بدعات کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دو، توحید کا پرچم بلند کر کے چلو، آؤ اور شرک کی جڑیں کاٹنے کا دور ہے، قبر پرستی کا خاتمے کا دور ہے، بدعات کے جنازے نکالنے کا دور ہے۔ اور میرے شیخ نے تو کیا ہی خوب کہا تھا کئی سال پہلے کہ او لوگو میں تو عزم کر چکا ہوں، جو دین کے نام پہ دکانداریاں تھی میں نے وہ بھی بند کرنی ہے، اور جو دین کے نام پہ یوٹیلیٹی سٹور کھلے ہیں ہم نے ان کو بھی بند کرنا ہے۔ اور میں نے کہا آخر میں شیخ صاحب جو دین کے نام پہ دین کے کباڑ خانے بنائے ہیں لوگوں نے ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ محنت کرو گے ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے ساتھ؟ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہیں پچھتائے کم۔
یہاں خوشی ہے، اطمینان ہے، راحت ہے. کئی دن کا بھوکا بھی بندہ ہو تو پھر بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے، دل خوش رہتا ہے. کیوں؟ وفا کی راہ ہے. بس یہی کہتے ہیں کہ شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، آتش کا دائے شرک کو گلستہ کریں گے ہم، یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم، ہر درد کائنات قدر ماں کریں گے ہم. زندگی باقی، ملاقات باقی.